جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جنگ ایک تاریخی اور قدیمی ضلع اور اس کی بدقسمتی کہ یہ آج بھی پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں شامل ہے۔ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات سے جنگ کے شہری آج بھی محروم ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین تو آج تک نہیں ہو سکا۔ سیاستدانوں پہ ذمہ داری ڈالیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، بیوروکریسی پہ ذمہ داری ڈالیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کو مورد الزام ٹھہرائیں تو وہ غصہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حالت جنگ کے ہسپتالوں کی ہے۔ ہمارا موضوع بحث ہے کہ آپ جنگ کے کسی ہسپتال میں چلے جائیں، چاہے وہ DHQ کیوں نہ ہو، چاروں تحصیلوں کے THQ کیوں نہ ہوں، یا پھر رورل ہیلتھ سینٹر ہوں، بنیادی مرکز صحت ہوں، آپ کاغذوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، ادویات بھی ہیں، لیکن مریضوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ عامی شکایات ہمیں رورل ہیلتھ سینٹر گڑھ مہاراجہ کے متعلق ملتی رہتی ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ جناب گڑھ مہاراجہ میں رورل ہیلتھ سینٹر تو موجود ہے، وہاں SMO بھی ہیں، MO بھی ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے، تقریباً 60 کے 70 کے قریب عملہ ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کسی ایمرجنسی میں ہاسپٹل چلے گئے، کو ہسپتال جانا پڑ گیا ہے، تو بیشتر اوقات یہی دیکھنے کو ملا ہے وہاں یا تو ڈاکٹر نہیں ہے یا پھر دوائی نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے گڑھ مہاراجہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک بوری بند لاش ملی، کو شبہ تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تو رورل ہیلتھ سینٹر گڑھ مہاراجہ میں لاش 14 گھنٹے تک پڑی رہی اور کوئی ڈاکٹر وہاں پوسٹ مارٹم کے لیے موجود نہیں تھا۔ پیچھے چلے جائیں، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں رانا سلیم صاحب، انہوں نے بھی ایک ویڈیو اپنے پیج پہ لگائی کہ ایمرجنسی بلاک میں مریض موجود ہے، لیکن عملہ موبائلوں اور خوش گپیوں میں مصروف ہے، نہ کوئی چیک کرنے والا ہے، نہ کوئی دوائی دینے والا ہے۔ کوئی شاید تقریباً 7 دسمبر کا واقعہ ہے۔ میرے پاؤں میں چوٹ آئی ہوئی تھی، تو میرے ایک دوست، قریبی دوست ہیں، انہیں گڑھ مہاراجہ رورل سینٹر میں کوئی کام تھا، تو انہوں نے کہا میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، آپ کی پٹی کرواتا ہے۔ خیر ہم گڑھ مہاراجہ رورل سینٹر پہنچے، وہاں پرچی لی، وہ سب ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں۔ تو ہم SMO کے کمرے میں گئے، وہاں عامل اشاری صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک ان کے اسسٹنٹ بیٹھے تھے، MO، مجھے نام نہیں یاد۔ انہوں نے میرے زخم چیک کیا، انہوں نے تو خیر اچھا رویہ تھا ان کا۔ میں جو ہے غلط بات کرنے کے عادی نہیں ہوں، تو انہوں نے پرچی پہ کچھ ادویات اور پٹی لکھ کے دی کہ یہ جا کے ایمرجنسی وارڈ سے جا کے کروا لیں۔ خیر میں دوست کے ساتھ ایمرجنسی بلاک پہنچا، تو وہاں سٹاف موجود تھا۔ جب میں نے پرچی دکھائی ڈاکٹر صاحب کی، یہ پرچی ہے اور آپ میری پٹی کریں زخم پہ، تو ان کا جواب تھا جی نا ہمارے پاس پٹی ہے، تو ایک انجیکشن بھی انہوں نے لکھا تھا، نہ ہی وہ یہ انجیکشن ہے۔ میرے خیال میں وہ بہت حیران ہوا کہ وہاں ایمرجنسی بلاک ہے، ایمرجنسی بلاک موجود ہے، وہاں پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہے، عملہ موجود ہے، لیکن مین چیز پٹی نہیں وہاں موجود نہیں ہے، پیشنٹ کو کرنے کے لیے پٹی موجود نہیں ہے۔ ان سے اصرار کیا بھئی یہ آپ کے پاس پٹی نہیں ہے، پائیوڈین تک نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، تو یہ حادثات میں جو مریض آتے ہیں تو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو ان کا جی ہم تو مریض دوائی جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بازار سے لے کے آئیں۔
میں بڑا حیران ہوا کہ آفس میں گیا تو اس وقت وہ جا چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کے نمبر پہ بھی ان سے ان کا موقف لینے کی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ سی او ہیلتھ جنگ ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب کو میں نے ساری صورتحال ان کے واٹس ایپ کی، ان کی گوش گزار کی کہ یہ آپ سی او ہیلتھ ہیں، آپ کا ذمہ داری ہے، ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ایک رورل ہیلتھ سینٹر میں دوائی تک نہیں ہے۔ خیر اس میڈیا میں بھی یہ باتیں چلتی رہیں، میڈیا میں بھی میں نے اپنے ادارے نوائے وقت کو بھی خبریں بھیجی اور دوستوں نے بھی بھیجی اس کے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، عوام اپنے اس عمل پہ انہیں کوئی شرمندگی ہوتی، کوئی ندامت ہوتی۔ کل 14 جنوری کو ایک نوٹس موصول ہوا ہے ڈاکٹر عامر لشاری صاحب اس کی طرف سے، ان کے وکیل ہیں قرآن عبد الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ ایس ایم او رورل ہیلتھ سینٹر عامر لشاری صاحب کے خلاف جھوٹی خبریں لگائی ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر کے خلاف جھوٹی خبریں لگائی ہیں، ان کا تضحیق کی ہے۔ ادارہ سرکاری پالیسی کے مطابق چل رہا ہے، جیسے ادویات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط بیانی کی ہے۔ تو یہ ہے جی یہ لیگل نوٹس۔ اس میں مجھے 50 لاکھ ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا۔ خیر یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، روٹین ہے۔ تو میں لیگل نوٹس آیا ہے، اس پہ ایک تو نہ کوئی ڈیٹ مینشن ہے، نہ ہی کوئی کسی عدالت کے حوالے سے ایسا کوئی ذکر ہے کہ کون سی عدالت کو جواب دینا ہے۔ میں نے بالکل تیار ہوں قانون کا سامنا کرنے کو، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ادارے میں بہتری لائیں، بجائے آپ صحافیوں سے ہاتھ غصہ ہونا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ خیر ہم تو اس کے عادی ہیں، تو ہم ہر طرح سے آپ سامنا کریں گے، قانون کا سامنا کریں گے۔ آپ جام ایک نہیں اب 10 نوٹس بھیجیں، ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ نوٹس وغیرہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، میری ذمہ داری عوام کے مسائل اور عوام کی آواز ارباب اختیار اور ارباب اقتدار تک پہنچانا ہے، اور وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ آپ جو چاہتے ہیں کر لیں۔ تو نہ ہی میں ڈرنے والا ہوں، نہ ہی میں کسی گھبرانے والا ہوں، نہ ہی میں بیک فٹ پہ جاؤں گا۔ تو عرض صرف اتنی ہے کہ آپ غلط گاڑی کو ہاتھ دے بیٹھے ہیں، اور کوئی اور ہوں گے جو گھبرا جائیں گے یا ڈر جائیں گے۔ سمجھتا ہوں کہ رورل ہیلتھ سینٹر گڑھ مہاراجہ کی جو حالت ہے، جنگ کے دیگر ہسپتالوں کی جو حالت ہے، اس کا ذمہ دار سی او ہیلتھ جنگ ہے۔ وہ بھی یہ خود کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اور جب دفتروں میں آتے ہیں، کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ بادشاہت نہیں چلے گی۔ آپ ایک نہیں جتنی جو چاہے میرے خلاف کارروائی کرنا چاہیں کریں، لیکن میں عوام کی آواز عوام کی آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور باب اختیار تک پہنچاتا رہوں گا۔ تو نہ کل کسی کا خوف تھا، نہ آج کوئی خوف ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے یہ محبت نامہ دیکھ کے۔ تو خیر پہلے بھی ہمیں محبت نامے موصول ہوتے رہے ہیں، ہم نے ان کا سامنا کیا ہے، جیلوں کا سامنا کیا ہے، قید و بند کی صحبتیں صحیح ہیں۔ تو کل جس موقف سے تھے، آج بھی اسی بھی موقف پہ کھڑے ہیں۔ کل بھی جنگ کی محرومیوں کا رونا دھونا رو رہے تھے، آج بھی جنگ کی محرومیوں کا رونا دھونا رو رہے ہیں۔ کسی جاگیردار وڈیرے، کسی بیوروکریٹ کے نہیں، ہم عوام کے ترجمان ہیں، اور ہمارا کام عوام کی آواز بدلنا ہے، اور انشاءاللہ
عوام کی آواز بنتے رہیں گے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں. جو میرے رب نے چاہا ہم انشاءاللہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت بھی. باقی آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آخر جنگ میں طبی سہولیت کیوں موجود نہیں ہے، غریب عوام ڈلیوری تک کی سہولت موجود نہیں ہے، پین کلر تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اپنی یہ ایسے نوٹس وغیرہ کو یہ میں نے پھاڑ دیا ہے. میں ایسے کسی نوٹس کو نہیں لاتا. مجھے آپ بتائیں آپ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سی او ہیلتھ ہے، آپ ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا.